کی خوشبو اذان دے، لہجہ کہ جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں۔ آپ تھے جناب قاری امتیاز اظہر صاحب جو ابھی نعت نبی گنگنا رہے تھے اور اس کے بعد علماء دیوبند کی شان میں نظم پیش کر رہے تھے۔ میں بارہا ان سے ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، ترنم کے الگ دیتا، تبسم کے الگ دیتا۔ خیر، میں ایک مرتبہ پھر سرزمین امہیڑا کے ان نوجوانان سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اب آپ کے سامنے جس شخصیت کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہندوستان کی سب سے عظیم دینی درسگاہ دیوبند کے اندر واقع ہے، لہٰذا ان کا احترام اس حد تک لازم اور واجب ہے کہ جب ان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ حضرات ترتیب اس پروگرام کو دے لیں۔ جو نوجوانان، جو میرے بھائی اور دوست ادھر سڑکوں پر ہیں، وہ سارے کے سارے پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ میں ایک مرتبہ مبارکباد پیش کر دوں جناب حضرت مولانا محمد احمد صاحب کو، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے، اتنا خوبصورت پروگرام سجایا اور سنوارا ہے، اور اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں اس مدرسے کے مدرسین جن میں سر فہرست جناب قاری محمد طارق صاحب ہیں۔ سبھی کو مبارکباد، اراکین کمیٹی کو مبارکباد۔ آئیے اب میں اپنے مہمان خصوصی کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اسٹیج پر دعوت دے رہا ہوں۔ میری مراد ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد رفاقت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو استاذ حدیث ہیں دارالعلوم وقف دیوبند کے۔ اس تمہید کے ساتھ میں حضرت والا کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے، جناب حضرت مولانا مفتی رفاقت صاحب دامت برکاتہم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھنے پہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات علماء کرام اور نہایت محبتوں کے قابل بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے سامنے ہے کہ یہ پروگرام قرآن کی تعلیم اور مدرسے کی نسبت پر منعقد ہو رہا ہے، اور ابھی یہاں پر انشاءاللہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے والے طلباء کے سر پر علامتی طور پر دستار بھی باندھی جائے گی، جو ان کے احترام کی علامت ہے، جو ان کے اعزاز کی علامت ہے، جو ان کے اکرام کی علامت ہے۔ ان تمام چیزوں کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر تعلیم کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں کر لی جائیں، تو یہی میرا ارادہ ہے
اور تقریباً 45 منٹ آپ سے بات کرنے کا ارادہ ہے اور تعلیم کے بارے میں کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگوں، اس ترقی کے دور میں 2023 چل رہا اور دنیا میں پچھلے زمانے میں جتنی ترقی 20 سال میں ہوتی تھی، شاید اب 20 دن بھی اتنی ترقی کے لیے نہیں لگتے۔ تو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے اپنے آپ سے شرمندگی سی ہوتی ہے کہ کیا آج بھی ہمیں اس پر غور کرنے کی، اس پر تقریر کرنے کی، اس پر جلسہ کرنے کی اور اس کے بارے میں مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ یہاں مجمع میں الحمدللہ ذمہ دار قسم کے حضرات کی تعداد زیادہ ہے بچوں اور نوجوانوں کے مقابلے میں۔ اس وجہ سے میں اسی پہلو کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ماں باپ یہ فکر رکھتا ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ اس کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے، غور کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ بہتر ہو جائے، اس کی اولاد دنیا کے اعتبار سے بھی ترقیوں کی طرف جائے، اس کی اولاد مسلمان ہونے کی حیثیت سے آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ اور یقیناً یہ سوچنا ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کا فرض ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مزدور مسلمان ماں باپ ہو اور وہ یہ چاہے گا کہ جیسے میں مزدوری سے پیسے کما رہا ہوں، اپنا گھر چلا رہا ہوں، تو میرا بیٹا بھی مزدوری کر کے ہی گھر چلائے، یہ کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ نے جس کو مزدور بنایا تو یہ نہ سمجھیے کہ میں اس کی کوئی برائی کر رہا ہوں۔ اللہ نے جس کو جو پیشہ دیا، اللہ نے کسی کو دکاندار بنایا، اللہ نے کسی کو کسان بنایا، اللہ نے کسی کو مزدور بنایا، جو لائن بھی اللہ نے جس کے لیے دے رکھی ہے اسے اس میں خوش رہ کر حلال طریقے سے محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اسے اپنے بچوں کے بارے میں یہ جذبہ بھی رکھنا چاہیے کہ میں تو مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ میں اس مشقت کی زندگی جی رہا ہوں، لیکن میری آنے والی نسل تعلیم کے ذریعے سے ترقی کر کے آگے جائے گی، اور اس کے لیے اپنی آنے والی نسل کے بارے میں غور و فکر کرنا، ان کے گھر کو، کام کاج کو دیکھنا تعلیم کے راستے سے اور زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے 5 منٹ میں آپ سے کیا کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس 5 منٹ کی بات کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ بات غور ہی سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کو بھی کلاس میں پڑھانے کی عادت ہے، تو عام طور پر اس قسم کے پروگراموں میں 10 منٹ ہمیں بھی لگ جاتے ہیں اپنے ذہن کو متوجہ کرنے میں، تاکہ ہم آسانی سے آپ سے بات کہہ سکیں۔ ورنہ ٹیچر کا جو مزاج ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے، وہ اس قسم کے ماحول میں عام طور پر بات کرنے کا عادی نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے شروع میں ہی ذکر کر دیا کہ میں تعلیم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں، میں پھر لوٹا رہا ہوں کہ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری یہ فکریں پوری ہو سکتی ہیں، ہماری یہ سوچ پوری ہو سکتی ہے، ہم اپنی اولاد کے بارے میں دنیا کے اعتبار سے بھی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کے بارے میں آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ترقیوں کی منزل کو پانا ہو یا آخرت کے اعتبار سے کامیابیوں کو حاصل کرنا ہو، دونوں جگہ ترقی اور کامیابیوں تک پہنچانے کی جو اسٹارٹنگ اور شروعات اور آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تعلیم سے، تعلیم سے، تعلیم سے۔ تعلیم کے بغیر خواب رہتے ہیں، انہیں تعبیر نہیں ملتی۔ تعلیم کے بغیر ارادہ رہتا ہے، اسے عمل نصیب نہیں ہوتا۔ تعلیم کے بغیر سوچ رہتی ہے، اس کو کوئی منظر ہمارے سامنے نکل کر کے نہیں آتا۔ اگر ہم واقعی سوچتے ہیں،
اگر ہمیں راتوں کو یہ فکر تڑپاتی ہے، اگر ہم اپنے بچے اور بچی کو دیکھ کر اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کی زندگی دنیا کے اعتبار سے بھی ترقیوں کی طرف جائے، اور یہ جب دنیا سے جائیں تو آخرت کے اعتبار سے بھی ان کو کامیابیاں حاصل ہوں، تو اس کے علاوہ کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم تعلیم کو سائڈ کر دیں اور کسی اور راستے سے ہم ترقیات کو حاصل کر لیں۔ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی ترقیوں کو حاصل کرنا ہو تب بھی اس کی ABCD تعلیم ہی سے شروع ہوگی، آخرت کے اعتبار سے کامیابیوں کو حاصل کرنا ہو تب بھی اس کی شروعات تعلیم ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں میں انہیں توجہ دلا رہا ہوں، جا کر کے قرآن کھول کر کے دیکھیں، دوسرے پارے کی ایک آیت ہے اور وہ آیت دعا والی ہے، بلکہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تقریباً ہر مسلمان کو یہ والی دعا یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عام طور پر ترجمہ سب کو یاد نہیں ہوتا، لیکن اس دعا کے یاد ہونے کی وجہ سے یا اس دعا کے پڑھنے سے اتنا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں دنیا کا بھی ذکر آتا ہے، اس میں آخرت کا بھی ذکر آتا ہے۔ 2 منٹ لگیں گے میرے، میں آیت سمجھا دوں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس آیت میں ربنا آتنا کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلی والی آیت میں ایسے لوگوں کے مزاج کا ذکر کیا ہے کہ جن کے دل و دماغ پر صرف دنیا سوار رہتی ہے۔ شریعت کو یہ مزاج پسند نہیں ہے۔ جاگے تو دنیا، سوئے تو دنیا، بیٹھے تو دنیا، کھڑا ہو تب دنیا، ہر وقت جس وقت بھی اس کو کچھ کام کا، سوچنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو صرف دنیا دنیا دنیا۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بتلاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اگر اسے اللہ سے دعا مانگنے کا بھی موقع ملتا ہے تب بھی صرف دنیا کی دعا مانگتا ہے، آخرت کی دعا نہیں مانگتا۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بتلایا کہ یہ مزاج اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیت ہے، حفاظ کو تو یاد ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر تو دنیا اور رات بھر دنیا، اگر مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے کا بھی موقع مل جائے تب بھی اس میں ان کو آخرت یاد نہیں آتی بلکہ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے ہمارے پروردگار دنیا دنیا دنیا۔ میں پھر ٹوک رہا ہوں، جا کر قرآن کھول کر دیکھنا، ربنا آتنا والی سے پہلی والی آیت ہے، اس میں حسنہ کا بھی لفظ نہیں ہے۔ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح دنیا ملے، حلال طریقے سے ملے، جائز طریقے سے بھی ملے، لیکن جو کفر والے ہوتے ہیں، جو فسق والے ہوتے ہیں، جو ویسا خطرناک ناجائز قسم کا مزاج رکھتے ہیں، جب وہ دنیا مانگتے ہیں تو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ حلال طریقے سے آئے تو انہیں منظور ہوگی، بلکہ حلال آئے تب، حرام آئے تب، جائز آئے تب، ناجائز آئے تب، انصاف کر کے آئے تب، ظلم کر کے آئے تب، ان کی فکر بس یہ ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا۔ اللہ کہتا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مجھے یہ مزاج پسند نہیں ہے کہ صرف دنیا کے مانگنے کا مزاج ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا مانگنا ناجائز ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کے طور پر ذکر کیا ان لوگوں کا کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو وہ آخرت کی بھی مانگتے ہیں لیکن دنیا کو بھلاتے نہیں ہیں، دنیا کی بھی مانگتے ہیں، بلکہ دنیا کا ذکر پہلے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر میں آیت کے 3 ٹکڑے کروں تو ایسا لگے گا جیسے 33% آیت دنیا کو سے متعلق ہے اور 66% آخرت سے متعلق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ 33%، وفی الآخرۃ حسنہ اگلا 33، وقنا عذاب النار اگلا 33۔ اللہ تعالیٰ ہماری تہذیب کرتا ہے، ہمیں مہذب بناتا ہے،
ہمیں تعلیم یافتہ بناتا ہے، ہمیں ایجوکیٹڈ کرتا ہے، ہمیں سوچنا سمجھنا سکھاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں وہ شریعت نہیں دی کہ ہم پہاڑوں پر جا کر کے تسبیح گھمائیں گے صرف، یا ہم صرف اپنے بیوی بچوں سے آزاد ہو کر فرار کی راہ اختیار کر لیں گے۔ ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنے آپ بھی حلال کھانا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے، لہٰذا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے شریعت وہ دی ہے کہ اسی دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر آخرت کی ایسی تیاری کرنی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب زندگی گزاری جائے، اور جب آخرت میں جائیں تو وہاں پر بھی ہماری کامیابیاں ہمیں دنیا کے مقابلے زیادہ بہتر طور پر نظر آئیں۔ 10 سے 15 منٹ مجھے لگ گئے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چاہے ہماری فکر اپنے بچوں کے بارے میں دنیا کی ترقی کی ہو یا ہماری فکر اپنے بچوں کے بارے میں آخرت کی کامیابی کی ہو، دونوں کی منزل پہنچنے کے لیے، دونوں کی منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا قدم پہلے نمبر پر اٹھانا پڑے گا جس چیز کی طرف، اس کا نام ہے تعلیم، تعلیم، تعلیم۔ اب میرے بزرگوں، تعلیم مدرسے کی میں بات کر رہا ہوں، مدرسے کے جلسے میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اندازہ لگایا کہ میں کسی تعلیم کو ناجائز نہیں کہہ رہا۔ ناجائز تو ہمارے قانون میں چند چیزوں کا پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری شریعت نے بتلایا جادو ناجائز ہے۔ کیوں بھائی، کیا کرے گا جادو سیکھ کے؟ کیوں دو بھائیوں میں آپس میں اختلاف کرائے گا جادو کے ذریعے؟ کیوں میاں بیوی میں اختلاف کرائے گا جادو کے ذریعے؟ کیوں نقصان کرے گا دوسروں کا جادو کے ذریعے؟ چند چیزیں ہوتی ہیں شریعت کے قانون میں جو ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، ورنہ آپ دنیا کے اعتبار سے جن چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور آخرت کے اعتبار سے جن چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے وہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ تو واجب اور فرض ہے۔ اب میری اگلی بات سنیے، ایک بات میں کر چکا آپ سے کہ ہم فکر مند ہیں، یقیناً ہونا چاہیے۔ میں دکان کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں، میں کھیتی کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں، میں جاب کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں، میں مزدوری کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ روزانہ کا نیا نکلنے والا سورج روزانہ مجھے بتاتا ہے کہ آئندہ فیوچر میں، مستقبل میں، اگلے حالات میں اگر ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین دنیا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہے ایک وقت فاقہ کر کے گزارنا پڑے، لیکن جب ہم دنیا سے جائیں تو اس پوزیشن میں جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر چکے ہیں۔ بتائے دیتا ہوں، چلیے بات تعلیم کی کر رہا ہوں تو غور سے سنیے گا۔ دونوں تعلیمیں، چاہے دنیا کی تعلیم ہو یا آخرت والی تعلیم ہو، تعلیم کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ مجھے لگنے لگا کہ آپ میری بات انشاءاللہ غور سے سنی جا رہی ہے۔ 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بیسک لیول، آرام سے سمجھا رہا ہوں میں۔ بیسک لیول کا مطلب ہوتا ہے اتنی تعلیم جس کا رزلٹ 100% ہونا چاہیے۔ بیسک تعلیم کا مطلب ہوتا ہے اتنی تعلیم جو ہر بچے کو ملنی چاہیے، اتنی تعلیم جو ہر بچے اور بچی کو لازمی ملنی چاہیے، اسے کہا جاتا ہے بیسک لیول۔ اور دوسرا ہوتا ہے اسپیشلائزیشن، ہائیر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم۔ اعلیٰ تعلیم کا 100% بچوں کو ملنا ضروری نہیں ہوتا، ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی اتنی تعلیم کے نام لکھنا آ جائے، اتنی تعلیم کے آدمی جونیئر ہائی اسکول کر لے، اتنی تعلیم کے آدمی آج کل کے اعتبار سے ہائی اسکول یا انٹر کر لے، اسے ہمارے ملک کے قانون میں بھی بیسک لیول ایجوکیشن کہا جاتا ہے، بنیادی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر بچے اور بچی کو ملنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے گریجویشن کسی کو کرنا ہے کہ نہیں، بیچلر ڈگری لینی ہے کہ نہیں، ایم اے کر کے ماسٹر ڈگری لینی ہے کہ نہیں، انجینئرنگ میں اوپر جانا ہے کہ نہیں، میڈیکل لائن میں نیٹ کا امتحان پاس کر کے اچھا ڈاکٹر بننا ہے کہ نہیں، یہ بھی کچھ لوگ ہمارے سماج میں ہونے چاہیے، لیکن سب کا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ پھر کہہ رہا ہوں، دوبارہ سے غور کیجئے گا میری بات پر۔ دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے بنیادی تعلیم ہے انٹر۔ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ اور بچی ہر حال میں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اس درجے پہنچے کہ وہ انٹر کر سکے، چاہے اس کے بعد اسے دکان پہ بیٹھنا ہو، چاہے اس کے بعد اسے ٹرک چلانا ہو، چاہے اس کے بعد اسے کھیتی کرنی ہو، چاہے اس کے بعد اسے اپنا کوئی بھی کام کرنا ہو، لیکن بنیادی تعلیم دینے کی فکر کرنا اپنے بچوں کو یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری۔ اس کے اوپر والی جو تعلیم ہے ایک آدمی کو مل جائے گی تو بہت سو کا کام چل جائے گا۔
ایک محلے میں ڈاکٹر ایک آ جائے گا، سب کی نبض چیک ہو کر پتہ چل جائے گا بخار ہے کہ نہیں ہے۔ یہ میں فرق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بنیادی تعلیم وہ ہوتی ہے جو ہر بچے اور بچی کو ملنا ضروری ہے، اور ایک اعلیٰ تعلیم وہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر مل جائے گی تو دوسروں کا کام بھی چل جائے گا۔ جیسے دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے یہ دونوں لیول ہوتے ہیں، ویسے ہی مدرسے والی تعلیم، مولاناؤں والی تعلیم، مفتی صاحب والی تعلیم، قرآن اور حدیث والی تعلیم، آخرت والی تعلیم، اس کے بھی یہ دونوں بیسک لیول اور ہائیر ایجوکیشن کا لیول ہوتا ہے۔ میں اگر اپنی گفتگو میں آج 40-45 منٹ میں یہ سمجھا گیا تو میں تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لوں گا، جتنی بھی سمجھ میں آئے گی۔ ہماری جو مدرسے والی تعلیم ہے، اس کا بنیادی لیول کیا ہے جو ہر مسلمان بچے کو ملنا چاہیے، ہر مسلمان بچی کو ملنا چاہیے۔ اگر میرے گھر میں میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، میری بچی بڑی ہو رہی ہے، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اور اسلامی تعلیم کے اعتبار سے، آخرت کی تعلیم کے اعتبار سے انہیں یہ والا لیول نہیں ملتا، تو پھر وہ مسلمان اپنے صحیح مسلمان ماں باپ ہونے کا فرض نہیں ادا کرتا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن کی اتنی تعلیم جس سے نماز ہو جائے، اور دین کا اتنا علم جس سے حلال حرام کا پتہ چل جائے۔ یہ بیسک لیول ہے۔ قرآن کی اتنی تعلیم جس سے اس کی نماز ہو سکے صحیح طور پر۔ آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت میں جب جاتے ہیں تو 40-40 سال، 50-50 سال کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتی، قل هو اللہ شریف ان کو ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتی، الم تر کیف ان کو ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتی۔ تو پورا قرآن جو ہر مسلمان کو صحیح طور پر پڑھنا آنا چاہیے، وہ تو دور کی بات ہے، ہمیں 10 اور 15 سورتیں اور آدھا اور ایک پارہ بھی صحیح طور پر یاد نہیں ہوتا، تو پھر ہم نے اگر بڑے تیر مار لیے اپنی اولاد کے لیے تو کون سا تیر مار لیا؟ قرآن کا صحیح پڑھنا صرف مدرسے میں پڑھنے والے 10 سے 15 سال کے بچے کی ذمہ داری نہیں ہے، قرآن کا صحیح پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ آپ کی عمر 50 ہے، جیب میں رکھیے۔ آپ بہت مصروف اور بزی ہیں، اپنی جیب میں رکھیے اس اپنی مصروفیت کو۔ اگر کسی نوجوان سے، اگر کسی بزرگ سے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ساری چیزوں کو سائیڈ کر کے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اس کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں۔ اس کے بغیر جب تک یہ بنیادی لیول نہیں مل جائے گا تو اس وقت تک کسی بھی مسلمان مرد و عورت کو کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو جیسے دنیا کے اعتبار سے ایک بنیادی لیول ہے، ویسے آخرت کی اس تعلیم کے اعتبار سے بنیادی لیول یہ ہے کہ ایسا قرآن پڑھنا آنا چاہیے جس سے نماز درست ہو جائے، اور اتنا دین کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسے حلال و حرام کا پتہ چل جائے۔ مسلمان کی زندگی تو اسلامی تعلیم کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی۔ کیسے گزرے گی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، غور کیجئے گا بزرگوں۔ ویسے تو تعلیم کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی ہے، جو بھی آدم کا بیٹا بن گیا، جو بھی انسان بن گیا، ظاہر ہے کہ اسے تعلیم کی ضرورت ہے۔ لیکن جو مسلمان بھی ہے تو اس کا تو تعلیم سے ڈبل رشتہ ہے۔ تعلیم کے بغیر مسلمان تو ایک قدم نہیں چل سکتا۔ رکھ دے بیٹا یہیں، مجھے کہنے دے 2-4 بات۔ جی، مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو اسلام کی دعوت دی، سپوز کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور آپ نے جب اسے سمجھایا، اللہ کے کرم سے اسے سمجھ میں آ گیا، اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں مسئلے کے اعتبار سے۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، سورج چھپنے میں صرف 1 منٹ باقی، اور آپ سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ جب سورج چھپ جاتا ہے تو پھر عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا۔ تو جو ہمارا بھائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اور ایسے ٹائم ہوتا ہے کہ اسے عصر کی نماز کا صرف 1 منٹ ملا، عصر کی نماز کے ٹائم کا صرف کیا ملا اسے؟
1 منٹ ملا. یہ علماء موجود ہیں یہاں، ان سے پوچھئے. ہمارے قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو مسلمان ہونے کی حالت میں کسی بھی نماز کے ٹائم کا 1 منٹ بھی مل گیا تو وہ نماز پڑھنا بھی اس پر فرض ہوگا. کر لو کیا کرو گے. 1 منٹ میں 4 رکعتیں کیسے ہوں گی؟ 1 منٹ میں وہ قرآن پڑھنا کیسے سیکھے گا؟ 1 منٹ میں وہ وضو کرنا اور استنجا کرنا کیسے سیکھے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ 1 منٹ میں ساری چیزیں سیکھ لے اور وہ 4 رکعتیں بھی پڑھ لے. لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ 1 منٹ بھی اگر اسے مل گیا مسلمان ہونے کی حالت میں کسی نماز کا تو وہ نماز پڑھنا بھی فرض ہو گیا. اگر ادا نہیں پڑھ سکتا تو قضا کرے گا، لیکن نماز بہرحال اس پر فرض ہو گئی. اب بتاؤ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان بغیر علم کے رہ سکتا ہے؟ 1 منٹ کا مسلمان بھی بغیر علم کے نہیں رہ سکتا، تو پھر 60 سال تک کی زندگی جینے والا مسلمان تعلیم سے دور رہے، یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ شاید میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا سکوں. تصور کیجئے، ذرا آنکھ بند کر کے سوچئے، لیٹ کر غور کیجئے رات کو کہ 1 منٹ کا مسلمان بھی تعلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا. نماز سیکھنی ہے فوراً، اگلے دن سے 5 نمازیں اس کو پڑھنی ہے. اور اگر 10 دن کے بعد رمضان کا چاند ہو گیا تو روزے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کیسے رکھا جاتا، کیسے نہیں رکھا جاتا، کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا. آگے بقرعید آ گئی تو قربانی آئے گی، پتہ چلے گا کیسے جانور کی قربانی ہوتی ہے، کیسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. مالدار ہو گیا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور مالدار ہے تو حج پہ جانا پڑے گا. یعنی مسلمان تو اپنی ایمانی زندگی بغیر تعلیم کے جی ہی نہیں سکتا. تو یہ جو مدارس ہماری آبادیوں میں ہیں، یہ جو مدارس ہمارے گاؤں میں ہیں، ان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ آ جائے گا اور پڑھ لے گا، بلکہ ان کے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے علاقے، ان کے ماحول میں، ان کے ارد گرد رہنے والے گھروں میں کوئی ایک شخص بھی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. تو میں نے ذکر کیا آخرت اور دینی تعلیم کے اعتبار سے بنیادی تعلیم ہر مسلمان بچے کو اور بچی کو ملنا فرض ہے، اور وہ ہے قرآن کا اتنا جاننا، سیکھنا، پڑھنا جس سے نماز ہو سکے، اور دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے حلال و حرام کا پتہ چل جائے. لیکن میرے بزرگوں، یہ تو ہے بیسک لیول، یہ تو ہر بچے کو ملنا ہے، ہر بچی کو ملنا ہے. لیکن اس کے بعد دین کی تعلیم کے اعتبار سے بھی ایک اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، ایک ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے. وہ ہائر ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم وہ ہے جس کو یہ مدرسے آگے بڑھاتے ہیں. یہ وہی تعلیم ہے قرآن کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اسی تعلیم کو آگے بڑھانے کا کام یہ مدرسے کرتے ہیں. قرآن کریم کسی بچے کو پورا یاد کرا دیتے ہیں تو اسے حافظ کہا جاتا ہے. اگر قرآن کریم کسی بچے کو اچھی طرح پڑھنا سکھا دیتے ہیں تو اسے قاری کہا جاتا ہے. اور اگر 30 پاروں کا اتنا موٹا قرآن کریم جو عربی زبان میں آیا ہے، عربی گرامر پڑھاتے ہیں، اسے قاعدے بتاتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، 5 6 7 8 سال کی محنت لگا کر پورے قرآن کریم کا ترجمہ، مطلب، معنی اسے اگر بتا دیا جاتا ہے تو اسے عالم اور مولانا کہا جاتا ہے. یہ ہے قرآن کی تعلیم کی اعلیٰ سطحی تعلیم. مجھ سے جڑ کر سنیے گا اس بات کو کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بنیادی تعلیم تو ہر مسلمان بچے اور بچی کو ملنا ضروری ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اعلیٰ درجے کے بھی ہونے چاہیے، ورنہ کام کیسے چلے گا؟ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی گاؤں والا، کوئی علاقے والا، کوئی ڈسٹرکٹ اور ضلع والے یہ طے کر لیں کہ ہم تو اپنے سارے بچے بچیوں کو بس انٹر کرائیں گے لیکن ڈاکٹر انجینئر کسی کو نہیں بنائیں گے، تو بھائی دنیا ایسا نہیں چلا کرتی. اگر 80% انٹر پاس بنیں گے تو 20% میں سے کسی کا انجینئر اور کسی کا ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، ورنہ دنیا کی گاڑی نہیں چلا کرتی. مجھے نہیں پتا، میں آپ تک اپنی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ دل کا درد پہنچ ہی جائے گا. فرض تو بس اتنا ہے کہ سب سے اتنا قرآن پڑھنا آ جائے کہ جس سے نماز ہو جائے. فرض تو اتنا ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. ہم جب تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں تو پہلے تو محلے والے ڈاکٹر سے دوا لے لیتے ہیں،
اس کے بعد اگر ٹھیک نہیں ہو رہے تھے تو اور کسی بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے اپنے گاؤں میں، اپنی آبادی میں، قریب میں، اس سے جا کر کے علاج کرا لیتے ہیں. پھر بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر بڑی فکر ہوتی ہے کہ بھئی اسی مرض کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو اسپیشل ڈاکٹر ہو. گلے کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، آنکھوں کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، کان کا پیٹ کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، کان کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، ہڈی کا ماہر ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. تو یہ بتلائیے ماہر ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ایسے ہی دینی تعلیم کے اعتبار سے یہ مدرسے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کے اعتبار سے ماہر بنانے کا کام کرتے ہیں. ان میں سے نمبر 1 پورا قرآن یاد ہو جائے گا تو ماہر قرآن بنے گا، جسے حافظ کہا جائے گا. قرآن اچھی طرح پڑھنا سیکھ لے گا تو ماہر قرآن بنے گا، جسے قاری کہا جائے گا. قرآن کے پورے قرآن کا ترجمہ اور مطلب اسے یاد ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، سمجھ لے گا تو ماہر قرآن بنے گا، اس لیے کہ وہ مولانا اور عالم بن جائے گا. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بن گیا، جو بچہ قرآن کا قاری بن گیا، جو بچہ قرآن کا عالم بن گیا، وہ اپنے باپ کا اور دادا کا وارث تو بنے گا. اس کے ابا دنیا سے جائیں گے، 2-4 دکانیں چھوڑ کر جائیں گے، بینک بیلنس چھوڑ کر جائیں گے، کھیتی کی زمین چھوڑ کر جائیں گے، ددھیالی کچھ مل جائے گی، ننیالی کچھ مل جائے گی. یہ بچہ جو مدرسے میں پڑھ کر حافظ بنا، جو مدرسے میں پڑھ کر قاری بنا، جو مدرسے میں پڑھ کر عالم بنا، وہ اپنے باپ دادا کی جائیداد کا میراث وارث بننے والا دوسرے نمبر پر ہوگا. اس سے پہلے دراصل یہ وارث بن گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میراث ملی ہے اسے اعلیٰ درجے کی، یہ انبیاء کا وارث بن گیا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور انبیاء اپنے پیچھے کوئی سونے چاندی کے سکے چھوڑ کر نہیں جایا کرتے. انما ورثوا العلم، وہ اپنے پیچھے قرآن کا علم اپنی میراث میں چھوڑ کر جاتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو قرآن کے علم کو حاصل کر لے گا وہ تو مقدر کا سکندر بن جائے گا. یہ مدارس اسلامیہ جو آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، جو آپ کی آبادی میں چل رہے ہیں، جو آپ کی دیکھ ریکھ میں چل رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے اعتبار سے ماہر بنانے کی فکر کر رہے ہیں، یہ دراصل اسی علم کو آگے بڑھانا ہے جو علم میراث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تقریباً اپنی بات کی آخر کی طرف میں آ رہا ہوں. میں نے یہ ذکر کیا ہے بزرگوں کہ ہم سب فکر مند ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ترقی کرے، ہماری اولاد ترقی کرے، وہ کامیاب ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کرے، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو. تو میں نے یہ ذکر کیا اس کے لیے نسخہ جو شروع ہوتا ہے وہ تعلیم سے شروع ہوتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ترقی تعلیم سے شروعات ہوگی. آخرت کے پگڑی جو ہوتی تھی پرانے زمانے میں، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ لو جی ہم نے تمہارے سر پر پگڑی باندھ کے تمہیں اپنا سردار مان لیا. کبھی خاندان کے بڑے کے سر پہ باندھ دی جاتی، کبھی برادری کے بڑے کے سر پہ باندھ دی جاتی کہ پوری برادری تمہارے اعتبار سے چلے گی جیسے تم کہہ دو گے، پورا خاندان تمہارے اعتبار سے چلے گا جیسے تم فیصلہ کر دو گے. یعنی گویا سر پہ پگڑی باندھا جانا یہ سردار بنائے جانے کی علامت ہوتی تھی. اس وجہ سے کم عمر والوں کو پگڑی نہیں ملتی تھی، بلکہ جو سب سے بزرگ اور تجربے کار اور عمر دراز ہوتے تھے ان کو ہی خاندانی اور برادری کے اعتبار سے پگڑیاں باندھی جاتی. لیکن آپ یہاں دیکھیں گے 10 سال کے بچوں کو، 12 سال کے، 15 سال کے بچوں کو پگڑی باندھی جا رہی ہے. آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، علماء بھی خوش ہو رہے ہیں. تو محض خوش ہونے کا کام نہیں ہے، غور کرنا کہ آپ گویا اس کے سر پر پگڑی باندھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے چاہے تو 12 سال کا صحیح مگر میں نے تجھے قرآن کی وجہ سے اپنا سردار بنا لیا. تو میرا بھتیجا صحیح مگر قرآن کی وجہ سے سردار بن گیا. تو میرا پوتا اور نواسا صحیح مگر قرآن کی وجہ سے تو میرا سردار بن گیا. خوش ہو رہے ہیں، پگڑی باندھ رہے ہیں، اس کے سر پر دستار سجا رہے ہیں. اصل دستار تو وہ ملے گی جو آخرت میں ہوگی، اصل اکرام تو وہ ہوگا جو آخرت میں ہوگا، اصل اعزاز تو وہ ہوگا جو آخرت میں ہوگا، اصل تو شہرت اور ناموری وہ ہوگی جو آخرت میں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ یہیں دنیا سے اپنے نبی کے وارث کے اعزاز اور اکرام کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے. آخر تک آتے آتے ایک بات اور کہہ دوں جو عام طور پر کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ ہم نبی کے وارث کی اہمیت کو چیک کرنے کے لیے غلط جگہ چلے جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جو نبی کا وارث بن گیا اس کی کیا حیثیت ہے.
اس کا کیا درجہ ہے، وہ کتنا بلند ہو گیا، کتنا بلند نہیں ہوا۔ سنیے مثال، دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ سونے کو پرکھنا ہو تو سنار کے ہاں جایا جاتا، اور لوہے کو پرکھنا ہو تو لوہار کے ہاں جایا جاتا۔ ہر چیز کو جانچنے کی ایک جگہ نہیں ہوتی، ہر چیز کو پرکھنے کی ایک کسوٹی نہیں ہوتی، ہر چیز کے اعتبار سے پرکھا جاتا ہے کہ اس کو کہاں جا کر کے پرکھنا ہے۔ ممکن ہے حافظ بیچارے کو کسی ایم پی ایم ایل اے اور منتری کے یہاں بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہ ملے، آپ چلے گئے کہ صاحب حافظ صاحب کو تو جگہ بھی نہیں ملی بیچاروں کو بیٹھنے کی، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی تم سونا پرکھنے کے لیے لوہار کے یہاں کیوں چلے گئے؟ اللہ نے اپنے نبی کے وارثوں کے جانچنے کی جگہ کسی انسان کے گھر کو نہیں بنایا، میرے لفظ پر غور کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی کے وارثوں کے جانچنے کی جگہ کسی انسان کو نہیں بنایا، بلکہ کسی انسان کے گھر کو نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنے نبی کے وارثوں کی عزت اور عظمت کو چیک کرنے کی جگہ اپنے گھر یعنی مسجد کو بنایا۔ اللہ کہتا میرے نبی کے وارث کی عزت کو دیکھنا ہو، میرے نبی کے وارث کی عظمت کو دیکھنا ہو، میرے نبی کے وارث کے احترام کو دیکھنا ہو تو لوگوں کے گھروں پر مت جاؤ، لوگوں کی بیٹھکوں پر مت جاؤ، لوگوں کے بڑے بڑے بلڈنگوں اور مکانوں پر مت جاؤ۔ اگر ان کی عظمت کو چیک کرنا ہو تو میرے گھر مسجد میں آ کر کے دیکھو۔ مسجد میں صفیں لگی ہوئی ہیں، 10 صفیں لگی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں ساری کی ساری 10 صفیں۔ اگر بعد میں آئے گا تو محلے کا سب سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو پیچھے ہی بیٹھے گا۔ جس نے وہ مسجد بنوائی ہے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، وہ بھی اگر بعد میں آئے گا پیچھے بیٹھے گا، آگے نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ 2 لاکھ روپے لگانے کی وجہ سے آگے جائے گا تو محلے والے گھور گھور کے مار دیں گے اس کو کہ اچھا پیسے دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو لوگوں سے جگہ چھینے گا۔ لیکن جو نبی کا وارث بن گیا، جو نبی کا وارث بن گیا، دنیا والے اپنی وراثت میں کرسی چھوڑ کر جاتے ہیں، تخت چھوڑ کر جاتے ہیں، کھیت چھوڑ کر جاتے ہیں، دکان مکان چھوڑ کر جاتے ہیں، فرم اور فیکٹریاں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی میراث میں قرآن چھوڑ کر کے گئے اور مسجد کا مصلی چھوڑ کر گئے۔ جو نبی کا وارث بن گیا وہ بعد میں نکلے گا اپنے حجرے سے، پیچھے سے آئے گا آپ سے کہے گا مل مل کر کے بیٹھ جاؤ، کاندھے سے کاندھا ملا لو، مل کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح وہ آئے گا جیسے اپنے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے نکلتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہمارے نبی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بار بار نظر اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کے حجرے کی طرف دیکھتے تھے، اور جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام نکلتے تو حضرت بلال تکبیر شروع کرتے، پیغمبر علیہ السلام سب کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی ہدایت دیتے ہوئے کروس کر کے پہنچتے وہاں پر مصلی پر۔ آج بھی آپ کا وارث آپ کو ہدایت دیتا ہوا آئے گا، بعد میں آنے کے باوجود سب کو کروس کرتا ہوا اسی جگہ مصلی پر جا کر کھڑا ہوگا جہاں اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ اٹھائے گا تو آپ اٹھیں گے، اب یہ جھکائے گا تو آپ جھکیں گے، اب یہ سجدے میں لے جائے گا تب آپ سجدے میں جائیں گے، اب یہ بٹھائے گا تب آپ بیٹھیں گے، اب یہ سلام پھروائے گا تب آپ سلام پھیریں گے، اس کے بغیر اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی دوسری چیزوں میں وہ آپ کا مقتدی بنے گا، لیکن جب اللہ کو نماز پیش کرنے کا نمبر آئے گا تو پھر نبی کا وارث آپ کا امام بنے گا اور آپ اس کے مقتدی بنیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جلدی میں ہے، بائک کھڑی کی چلا گیا مسجد میں، بیچارے بڑے میاں نماز پڑھا رہے ہیں، اب اس نے تو جلدی میں جانا، جلدی سے پڑھ دیا تحیات للہ والصلوات اللہم صلی اللہم انی ظلمت نفسی ربنا آتنا ساری کر دی، اور اب بیچارہ پریشان ہے، بڑے میاں سلامی نہیں پھیر رہے۔ لیکن نہیں، خبردار سلام نہیں پھیرنا۔ اگر غصے میں سلام پھیر دیا تو ہم کہیں گے نشہ مت دکھا، دوبارہ پڑھ لے۔ اب تو اسی کے تابع رہنا پڑے گا۔ اور کئی مرتبہ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ نوجوان بچہ امامت کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے بزرگ پیچھے ہوتے ہیں، اس نے جلدی جلدی پڑھ دی، بیچارے نے مدرسے کا طالب علم تھا، بچہ تھا، اور انکل جی کی ابھی اللہم صلی چل رہی ہے اور وہ بچے نے سلام بھی پھیر دیا، تو ہم بڑے میاں سے غصے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم خوشامد کر لیں گے، ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال لیں گے، ہاتھ جوڑ لیں گے چچا کے، اور کہیں گے کہ چچا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری اللہم صلی بھی چل رہی تھی تب بھی تمہیں سلام پھیرنا پڑے گا، اسے جب پوری کا ثواب ملے گا تو تمہیں بھی پوری کا ثواب ملے گا۔
یہ ہیں وہ عظمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وارثوں کی اپنے گھر مسجدوں سے شروع کرتا ہے، یہاں سے شروع کر دیتا ہے اور آخرت تک چلتی چلی جاتی ہیں۔ اگر آج کسی کی بلڈنگ دیکھ کر پانی منہ میں آتا، کسی کی موبائل دیکھ کر آدمی پریشان، کسی کی کار دیکھ کر پریشان، میں کہتا ہوں کہ اگر منہ میں پانی آئے تو کسی کے بچے کو حافظ قرآن دیکھ کر آنا چاہیے، کسی کے بچے کو قرآن کا قاری دیکھ کر آنا چاہیے، کسی کے بچے کو قرآن کا عالم دیکھ کر آنا چاہیے۔ آج جب ہمارا بیٹا ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے، آپ کار میں ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، آپ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور جس دن وہ سیکھ لیتا ہے تو آپ آرام سے ایک سائیڈ بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ کراتے ہیں اپنے بیٹے سے، من میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آتے ہیں کہ اور بیگم سے کہتے ہیں بیگم آج تو تمہارے بیٹے نے ڈرائیو کی ہے، مزے آگے دیکھو ماشاءاللہ کتنا شاندار گاڑی چلانے والا مل گیا۔ آپ کو اپنے بیٹے کی ڈرائیونگ میں مزہ آتا ہے، تصور کیجئے اس باپ کی خوشی کا جو باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس نماز میں جو ذائقہ آئے گا وہ کسی دوسری نماز میں محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہ سکتا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ بھی تصور آئے گا ہمارے ذہن میں کہ کل کو جب ہمارا انتقال ہوگا تو ممکن ہے ہمارے سینے کے سامنے ہمارا بیٹا کھڑے ہو کر کے ہماری نماز جنازہ پڑھے اور اللہ سے ہماری مغفرت کے لیے دعا کرے، جو بھی پڑھائے گا نماز جنازہ نماز ہو جائے گی، لیکن جس ٹوٹے ہوئے دل سے ہمارا بیٹا ہمارے لیے دعا کرے گا، کوئی دوسرا والا وہ جذبہ کہاں سے لے کر کے آئے گا؟ تو میرے بزرگوں، اگرچہ بنیادی تعلیم تو ہر مسلمان بچے اور بچی کو ملنا ضروری ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم بھی کچھ کو تو ملنی چاہیے، تبھی تو مسجدوں میں نماز ہوگی، تبھی تو تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، تبھی تو مسئلہ پوچھنے کی اور مسئلہ بتانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آخری بات کہہ کے اجازت لیتا ہوں، دیکھو جس گھر میں جس لائن کا اسپیشل بندہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا فائدہ اس کے گھر والوں کو ہوتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جس گھر میں جس لائن کا اسپیشل بندہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا فائدہ اسی گھر والوں کو ہوتا ہے۔ جس گھر میں ڈاکٹر ہوتا نا، جس گھر میں ڈاکٹر، امہیڑے کا کوئی بندہ ہو، اس کے گھر میں ڈاکٹر ہے، ایک بھائی وہ اگر کلکتے میں بھی رہتا ہے اور یہاں والے بھائی کے پیٹ میں درد ہو تو وہ جلدی سے کسی ڈاکٹر کو فیس نہیں دیتا، بلکہ اپنے بھیا کو فون کرے کہ بھئی ایسا ایسا لگ رہا، وہ کہہ دیتا میڈیکل والے سے میری بات کرا دے، وہ میڈیکل پہ بات کرا دیتا، فیس بچ جاتی ہے، ٹیبلیٹ لے کے آ جاتا۔ تو فائدہ کس چیز کا ہوا؟ اسپیشل بندہ گھر میں ہے، اس وجہ سے فائدہ ہوا۔ دوسرے والے کو کب فائدہ پہنچے گا یہ بات کی بات ہے، لیکن جس گھر میں جس لائن کا اسپیشل بندہ پیدا ہو جائے گا، سب سے پہلے اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ اس کے گھر والوں کو پہنچے گا۔ تو ہمارا جی چاہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اسپیشل بندہ پیدا ہو جائے، ہمارے گھر میں قرآن کا حافظ پیدا ہو جائے، ہمارے گھر میں قرآن کا قاری پیدا ہو جائے، ہمارے گھر میں قرآن کا عالم پیدا ہو جائے۔ دکان پر بھی اگر بیٹھے گا نا حافظ صاحب دکان پر بھی، اور اندر اماں اگر قرآن پڑھ رہی ہوں گی فجر کے بعد اور تھوڑا سا غلط پڑھیں گی تو دکان ہی پہ سے ٹوک دے گا، اماں ایسا نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا۔ تو جب آپ کے گھر میں اصل بندہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ مدرسے کا پروگرام تھا، یہ قرآن کی تعلیم کی نسبت پر پروگرام تھا۔ مجھے مولانا نے فرمایا بھی تھا کہ آپ تعلیم کے بارے میں 2-4 باتیں کر لیں، ان کے حکم پر میں نے یہ تعلیم کے بارے میں 2-4 باتیں کی ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو پوری فکر مندی کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور اپنی اولاد اور نسل کے بارے میں اچھے فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ذکر کیا دنیا کے اعتبار سے ترقی آغاز تعلیم سے، آخرت کے اعتبار سے کامیابی آغاز تعلیم سے، اور دنیا میں بھی کوشش کیجئے کہ ہائی اسکول انٹر تک ہر بچہ پہنچے، پھر کوشش کیجئے کہ کچھ نہ کچھ اعلیٰ تعلیم میں بھی ہمارے بچے پہنچ جائیں۔ دینی تعلیم میں بھی فرض ہے ہمارے لیے کہ ہر بچے اور بچی کو بنیادی قرآن کی تعلیم ملے، اور پھر یہ بھی کوشش کیجئے کہ ان مدرسوں کی برکت سے ہمارے گھروں میں قرآن کی اعلیٰ تعلیم والے لوگ حافظ قاری اور عالم بھی پیدا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری بھلائی ہوگی، ہماری بہتری ہوگی، ہمارے خواب پورے ہوں گے، اور ہماری فکر مندی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں سود مند ہوگی، اور ہم بہتر مستقبل اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جا سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔